أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فقد کذبوا سو انہوں نے کیا کیا، جھٹلا چکے، بالحق حق بات کو، سچائی کو یہ جھٹلا چکے۔ کب جھٹلایا؟ لما جب جا پہنچی ہم ان تک جو سچائی پہنچی ہے اس کو جھٹلا چکے ہیں۔ سچائی سے مراد، حق سے مراد بعض حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے کہ یہ مشرکین مکہ، حق ان تک پہنچا اور انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا۔ بعض حضرات نے وحی اور قرآن مراد لیا ہے، یعنی یہ قرآن ان تک پہنچا، ان مشرکین مکہ نے سنا اور اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ سورت چونکہ مکی ہے نا، اس لیے یہاں پر عام طور پہ جن کافروں کا ذکر آیا ہے یہ تقریباً وہی کافر ہیں جو مشرکین مکہ تھے۔ کہیں اکا دکا بعض جگہ ہیں جہاں پہ یہودیوں کا تذکرہ ہے یا عیسائیوں کا، باقی سب جگہ پر یہ مشرکین ہی مراد ہیں جو عرب تھے مشرک خالص۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب ان حق بات سچائی ان تک پہنچی تو انہوں نے اس کو جھٹلایا بھی اور اعراض کیا، غفلت میں پڑے۔ فسوفا سن قریب، بس ابھی پہنچتی ہے، فسوفا اب آگے، یاتیم ان کے پاس آئے گی، انباء عذاب، نبا کہتے ہیں خبر کو، انباء اس کی جمع ہو گئی، ان قریب ان کے پاس حقیقت آ جائے گی، عذاب آ جائے گا، خبر آ جائے گی، ما کانو اس بات کی، بہی یستہزئون جس کی یہ ہنسی اڑاتے تھے، جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے نا، تم دیکھو گے ابھی ان کے پاس یہ چیز آنے والی ہے۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی لوگوں کے سامنے شکایت کی ہے کہ تم دیکھو ان کا رویہ کیا ہے اور ہمارا کیا ہے۔ ان کا پروردگار اپنی نشانیاں بھیجتا ہے، شریعت کی بھی اور حالات کی بھی، تکوینیات کی بھی، اور یہ پھر بھی غافل ہیں۔ اور دیکھو اللہ نے ان پہ احسان کیا، قرآن بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور ان کا حال یہ ہے کہ مذاق اڑاتے ہیں ان چیزوں کا۔ تو جن چیزوں کے متعلق یہ باتیں اب کر رہے ہیں، ان قریب اس کی عذاب، اس کی خبر آ جائے گی، یعنی انہیں عذاب ہو جائے گا، اور جس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے وہ عذاب ان پر آ کر رہے گا۔